دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ بابا حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے، اور حال ہی میں کس طرح سے ممبئی میں بھینکر اور زوردار بارش ہوئی ہے اور کس طرح سے پورے شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، زوردار بارش ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی طوفان مارنے لگا ہے۔ ایسے میں سمندر کے بیچ میں بنی ہوئی بابا حاجی علی درگاہ کا ایک ایسا کرشمہ سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر آج پوری دنیا کے لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پانی کی طاقت کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اور خاص کر کے جب بھینکر اور زوردار بارش آ جائے یا پھر سمندری طوفان آ جائے، پھر آس پاس کی بستی کا کیا حال ہوتا ہے، آس پاس میں کس طرح کا سیلاب آ جاتا ہے اور پھر کس طرح سے پانی اپنی تباہی مچاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے آس پاس کی بستیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کے مزار ہیں، ایک درگاہ بنی ہوئی ہے جس کو ساری دنیا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ شاید اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو بابا حاجی علی کے اس درگاہ کے بارے میں نہ جانتا ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ سمندر کے بادشاہ کے طور پر جانے جانے والے بابا حاجی علی کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ اس درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی کے مزار میں موجود ایک درگاہ ہے جس کا نام دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا۔ اس درگاہ پر ہندو، سکھ، عیسائی اور ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر والوں کے لیے منت مانگتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی ان کی ہر مراد پوری بھی ہو جاتی ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ ایک ایسا مزار ہے جہاں پر دھرم اور مذہب کا کوئی بندش نہیں ہے۔ اس درگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر روز یہاں پر زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ بابا حاجی علی کی درگاہ اپنی خاص کرامتوں اور اپنے کرشموں کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ بابا حاجی علی کی یہ درگاہ حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہیں۔ اس درگاہ میں آ کر اگر کوئی سچے من سے کوئی بات بولتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے تو فوراً ہی یہاں پر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جانکاری کے مطابق 15ویں شتابدی میں ممبئی کے ورلی میں موجود سمندر کے کنارے پر بابا حاجی علی کی اس درگاہ کو بنایا گیا تھا۔ پوری دنیا میں اس درگاہ کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ کی سب سے خاص اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس کو زمین سے کم 500 گز دور سمندر کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسی لیے اس درگاہ تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے سمندر میں ایک لمبی دوری کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے جو کہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اور یہ راستہ زیادہ چوڑی بھی نہیں ہے۔ یہ پل دونوں طرف سمندر کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ پانی کی لہریں اور سمندری طوفان آتے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس پل سے نہ تو کوئی درگاہ کے اندر جا پاتا ہے اور نہ ہی پھر کوئی درگاہ سے واپس باہر کی طرف آ سکتا ہے۔ یہی نہیں، بابا حاجی علی کی درگاہ کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ سمندری طوفان اور بھاری بارش کی وجہ سے پل پر چڑھے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے، جس کی وجہ سے درگاہ کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی طوفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بابا حاجی علی کی درگاہ بھی ایک ایسی ہی کرامت ہے جس کو پوری دنیا کے لوگ آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ممبئی کے اندر
چاہے جتنی بھینکر اور زوردار بارش کیوں نہ آ جائے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اور بھینکر سمندری طوفان کیوں نہ آ جائے، چاہے سمندر کے پانی میں کتنا بھی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے، لیکن بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے، کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہے، اور لہروں کے اندر کوئی بھی چیز ٹک نہیں پاتی ہے، لیکن سمندر کی لہروں کی کیا مجال کہ سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو بھی پار کر سکیں۔ اور آپ کی یہ کرامات کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی آپ کی اس کرامات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ممبئی میں کتنی بھینکر اور زوردار بارش ہو رہی ہے، اور یہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ سمندر میں طوفان بھی آ رہے ہیں، جس کی چپیٹ میں آج پورا ممبئی شہر آیا ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ممبئی میں ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں آپ ذرا سوچئے کہ سمندر کا پانی کتنے طوفان پر آ گیا ہوگا۔ دوستو، اس قدرتی آفات میں لوگ اپنی اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن بابا حاجی علی کی کرامات دیکھیے کہ جس وقت پورے ممبئی شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے، سمندر کے اندر لہریں مچل رہی ہیں، ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی کی درگاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں چمک رہی ہے۔ اس بھینکر اور زوردار بارش میں پانی کا ایک بھی قطرہ آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہا ہے۔ حال ہی میں سمندر کے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہو گیا ہے کہ آپ کے مزار کے چاروں طرف پانی کے تیز لہریں چل رہی ہیں۔ آپ کے مزار کے پاس میں تیز لہریں تو آتی ہے، مگر محبت بھرا سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی بابا حاجی علی کی درگاہ سب کو چونکا کر رکھا ہے۔ ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے کہ سمندر پھٹنے لگا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی پانی کی ایک بوند بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہے، کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں، کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی اس کرامت کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا زیادہ تیز بہاؤ ہونے کے باوجود بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب ویاپار یعنی کاروبار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے ایسے ہریالی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنے آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار کرتے ہوئے گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر آپ ورلے علاقے میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دے دی، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس میں جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، وہ سب آپ نے غریب اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی۔ اس کے بعد میں آپ اسلام کے پرچار کے لیے نکل پڑے۔ اپنی زندگی سے جڑی ہوئی ہر چیز غریب لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں بابا حاجی علی شاہ بخاری سب سے پہلے حج کے لیے مقدس سفر پر گئے، اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپرد خاک عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کے اسی علاقے میں آ کر رک گیا تھا، جہاں پر آج ان کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر رکا اور نہ ہی کہیں پر وہ ڈوبا، اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامات جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا،
उसी पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती है या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसे करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वह इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। दोस्तों, एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है मुंबई दरगाह को लेकर के। जी हाँ, हम जानते हैं कि मुंबई शहर को खुसूसी तौर पर आज जो है वह हाजी अली सरकार के द्वारा जाना जाता है। जो भी मुसलमान खुसूसी तौर पर मुंबई जाते हैं वह हाजी अली सरकार की बारगाह में जरूर जाते हैं और यकीनन ये सआदत वाली बात भी है, खुश नसीबी वाली बात भी है कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी मुंबई शहर से एक दरगाह को लेकर के एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है और जिस दरगाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस दरगाह का नाम है भले शाह पीर बाबा कादरी रहमतुल्लाही अलैह। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि दावा किया जा रहा है कि इसके हवाले से ये जो दरगाह है ये अवैध रूप से बनाया हुआ है, यानी ये सरकारी जमीन पर बनाया हुआ है और यहाँ पर गलत तरीके से अवैध रूप के काम भी हो रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं और अब आपको बता दें, इसीलिए खुसूसी तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दरगाह को गिरा दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस दरगाह की कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है और इस बारगाह को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर ये दरगाह सरकारी जमीन पर है तो उसके लिए हमारा समाज जो है उसका हर्जाना भरने को तैयार है, उसकी कीमत देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोर्ट से ऐसी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है कि इसका हर्जाना लेने के लिए कोर्ट राजी हो गया हो। फिलहाल नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं और इस वक्त मामलात ऐसे बने हुए हैं कि खबर सामने आ रही है कि कभी भी इस दरगाह के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कभी भी इस दरगाह के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, जो कि सच में बड़े अफसोस की बात होगी। दोस्तों, ये जो बारगाह है ये बिल्कुल समंदर के किनारे मौजूद हैं। दोस्तों, जब समंदर की बात आई है तो हम समंदर के बादशाह जिन्हें सरकार हाजी अली के नाम से जाना जाता है तो हम उनकी बात क्यों ना करें। जी हाँ, आपकी जो बारगाह है वो समंदर के बीचों बीच में मौजूद है और ये बड़ी करामाती दरगाह मानी जाती है। हर मजहब के लोग आपकी बारगाह में जाते हैं, हर मजहब के लोगों की आपकी बारगाह से आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई आपकी बारगाह में जाना पसंद करता है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग आपकी बारगाह में आते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग इस बारगाह में आते हैं और खुसूसी तौर पर यह जो करामत है कि समंदर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी कभी नहीं डूबती है और ना ही समंदर की एक लहर या समंदर की एक बूंद जो है वो आपकी बारगाह तक आ सके, तो ये अल्लाह के वली की शान है, अल्लाह के वली की करामत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हो सकता है कि हाजी अली दरगाह के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनने में आई है, ये सच में बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन देश के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। हमें किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें सिर्फ अमन व अमान और भाईचारा बना के रखना है, क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है और जिसने भी सब्र किया अल्लाह ने उसे बड़ा अता किया। दोस्तों, ये परेशानियों का दौर है, इम्तिहान का दौर है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हो सकता है
کہ یہ ہمارے لیے مشکلوں بھرا دور ہو، لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے، اور یہ جو دیش کے حالات کو خراب کرنے کی چند لوگ کوشش کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی طرح سے گھبرائیں نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی غلط ایکشن نہ لیں جس سے دیش کی حالات خراب ہوں یا پھر مسلم کمیٹی کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال یہ ایک بہت بری خبر نکل کے سامنے آئی تھی جو کہ سچ میں مجھے لگا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ دوستو، حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بڑے ہی افسوسناک بیان جاری ہوا ہے اور بری خبر سامنے آ رہی ہے، جس خبر کو سننے کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں، جی ہاں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کا یقیناً دل ٹوٹ جائے گا، دل چھلنی چھلنی ہو جائے گا، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ ہیں، اس بارگاہ پہ ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، تمام ہی مذہب کے لوگوں کی اس بارگاہ سے آستھا جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی جائز دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن دوستو جس طرح سے لگاتار مذہب کی بنیاد پر مسجد، درگاہ اور مدرسے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً افسوس کا مقام ہے۔ یہ دیش یقیناً امن و امان اور بھائی چارے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے چند سالوں کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس طرح سے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں، جو کہ سچ میں بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ دراصل دوستو حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ حاجی ملنگ سرکار کی جو بارگاہ ہے وہ اصل میں ایک مندر ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسے میں دوستو کچھ لوگ جو ہیں ان کے دوارا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ ہیں، یہ مندر ہیں، وہ صرف اور صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس حد تک آ چکے ہیں، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صرف امن و امان کا پیغام دینا ہے، کیونکہ اس دیش کا سچا چاہنے والا وہ ہندو ہو، مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی درگاہ کو یا مسجد کو یا پھر مدرسے کو اس طرح سے یا مندر کو توڑا جائے، لیکن لگاتار لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکانیں ہوں، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، وہ مدرسے ہوں، ان تمام چیزوں کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، جبکہ دوستو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1947 سے پہلے تمام جو چیزیں بنی ہوئی تھی اس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن تمام ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے چند سنگٹن کے لوگ توڑوا دے رہے ہیں، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ دوستو یہ دیش امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ دوستو صرف یہی ایک درگاہ نہیں لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس دیش کی سب سے بڑی درگاہ یعنی خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو بھی لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی جانچ کی جائے، یہاں پر مندر ہی ملے گا، یعنی لگاتار ہر بارگاہ کو توڑوانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور چند شہرت کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہے، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ درگاہوں سے مسلمانوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے، درگاہوں کو توڑ دیا جائے تو مسلمانوں کا دل ٹوٹے گا۔ تو دوستو صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والوں کا دل ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کیونکہ ہر مذہب کے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر اس طرح سے لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہے اس نے کہیں کہیں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔
ایسے وقت میں ہمیں صرف امن و امان اور بھائی چارے کا ہی پیغام دینا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس سے پوری کمیونٹی کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے۔ ہمیں صرف اور صرف صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خصوصی طور پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام آفتیں پریشانیاں اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم دنیا میں لگ گئے، ہم دنیا کے رنگت میں کھو گئے۔ اصل میں دنیا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن ہم دنیا کے رنگت میں اس طرح سے کھو گئے ہیں کہ آج ہر طریقے سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اس کی رضا کے لیے کام کریں گے تو یقیناً تمام پریشانیاں ہم سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، آج لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھ کہاں رہے ہیں، اسی لیے خصوصی طور پر آپ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔